تاریخ انسانی میں بادشاہ رچرڈ گناہوں کے دھوئیں میں ایک سیاہ دبے کی طرح عیاں ہے۔ یہ ایسا بدبخت وقت کا بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف دینے اور اسلام کو دنیا کا سب سے نچلا مذہب قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑیں، لیکن اس کے حصے میں ہمیشہ مات آئی۔ خاص کر جب بیت المقدس کی بات کی جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دھول چٹا دی تھی۔ پھر ایک عارضی معاہدہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ رچرڈ کے درمیان کیا گیا، جس میں یہ دونوں فریق جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب جنگ نہ ہونے کا معاہدہ طے ہو گیا تو اس نے دوسرے ہتھ کنڈوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ ایسا گھٹیا اور سفاک حکمران تھا جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلام کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی طرح اسلام کے ذریعے سے ہی ذلیل اور شرمندہ کیا جائے۔ اسلام کے بارے میں معلومات لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایسا امتحان لیا جائے جس کے جوابات اس کو نہ آئیں، اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے اور کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتے۔ حتیٰ کہ یہ بات بادشاہ رچرڈ اور عیسائی یہودی علماء بھی جانتے تھے کہ سلطان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت تلوار چلانے میں دی ہے، اس سے زیادہ علم کا سمندر بھی دیا ہے۔ آخر کار اس نے اس وقت کے نام نہاد مسلمان علماء کو زر و جواہرات دے کر خرید لیا اور اپنے یہودی عالموں کے ساتھ مل کر ان مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ ان مسلمان عالموں میں سے جس کو بادشاہ رچرڈ نے لالچ دے کر خریدا تھا، ان میں ایک کافی عمر رسیدہ مسلمان بزرگ عالم بھی تھا جس نے چند عجیب و غریب اور نہایت کٹن سوال بادشاہ رچرڈ کو بتائے کہ ان کا جواب سلطان کو ہرگز نہیں آئے گا۔ آخر کار بادشاہ رچرڈ نے مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں پیچیدہ اور کٹن سوالات لیے، اور عید الاضحیٰ کے دن خطبہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بے انتہا مجمع کے سامنے آ کر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم سب لوگ معصوم جانوروں کا خون بہاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ رچرڈ کسی سازش کے تحت آیا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ سلطان نے پوچھا، کس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ فی الحال تو ہمارے مہمان ہو اور تمہاری عزت ہم پر فرض ہے۔ بادشاہ رچرڈ نے کہا کہ تم اسلام کے علمبردار بنے ہوئے ہو اور خانہ کعبہ کی تم لوگ پوجا بھی کرتے ہو۔ یہ ساری بات سارا مجمع سن رہا تھا۔ بادشاہ رچرڈ نے نہایت طنزیہ اور تکبرانہ لہجے میں کہا، سلطان یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ میں کیا کسی نے کبھی زنا مباشرت کی ہے؟ سارا مجمع حیران بھی ہوا اور غصہ بھی کرنے لگے کہ خانہ کعبہ میں بھلا کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ پھر بادشاہ رچرڈ بولا، وہ کون سا جوڑا تھا جس نے یہ بدکاری کی، اور تمہارا خدا اس وقت کہا تھا جس جوڑے نے خانہ کعبہ میں مباشرت کی، اس کا نام کیا تھا؟ سلطان مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ یہ سارا مجمع بھی سن سکے۔ اصل میں بادشاہ رچرڈ کا منصوبہ یہ تھا کہ سلطان سے ایسا سوال پوچھا جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب اسے آئے ہی نہ، اور اگر آ بھی جائے تو سارے مسلمان یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ ایک برا فعل ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اور اس سارے معاملے میں اس بزرگ مسلمان عالم نے مدد فراہم کی تھی، اور یہ بے غیرت بادشاہ رچرڈ تو اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تو پہلے دن سے یہی کوشش تھی۔ سلطان خاموش تھا اور سارا مجمع جو بیٹھے ہوئے تھے زمین پر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان سر جھکائے ہوئے تھوڑی سی خاموشی کے بعد کھڑا ہوا اور تمام مجمع کو کہا کہ بیٹھ جائیے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سوالات کا جواب کچھ اس طرح دیا، اصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کا گھناؤنا ترین کام دنیا کی مقدس ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے آ کر مکہ میں آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ان لڑکوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اصاف بھی شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اصاف اور نائلہ تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔
تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے تھے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زناکاری کی۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں یہ شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا، نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائیں تو وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلہ میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کو دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبیوں، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر لگائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نائلہ اور اصاف کے بت بننے کے بعد ان کا بت اور اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ بنو جرہم قبیلہ بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اصاف کے عشق کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اصاف اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ کا بت اب آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پجاریوں نے ان دونوں بتوں کو اصاف اور نائلہ خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑوں صفا اور مروہ جہاں اصاف اور نائلہ کا بت تھا یہاں جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اصاف، نائلہ اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ صفا اور مروہ پر سعی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑا تھا، ان میں مشرکین کے مشہور بت منات اور بہت سے بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہیں۔ حبل بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حبل بت کی ملک شام کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ حمل کے معنی بہت طاقتور کے ہیں، اس لیے عرب لوگوں نے اس بت کو حبل کا نام دیا تھا۔ حبل بت سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ بت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی سانس لینے کے لیے رکے تو بادشاہ رچرڈ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگے، کیونکہ ان کے جو سوال تھے جس کو وہ گٹھیا ذہن کے ساتھ بنا کر لائے تھے، سلطان نے اس کے جواب اس طرح روز روشن کی طرح سنائے کہ وہ خاموشی سے جانے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے، اے بادشاہ رچرڈ، اگر تو نے اتنا وقت اسلام کو سمجھنے کی نیت سے لگایا ہوتا تو آج ایک سچا اور پکا مسلمان ہوتا، لیکن تو نے ہمیشہ اسلام کو نکتہ چینیوں کی خاطر استعمال کیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خدا جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔
تم ان گناہگار انسانوں میں سے ہو جنہیں خدا تعالی ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔